الحمد والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضۂ جاوید بنما زباں تا بود در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نغمہ کجا من کجا سازو سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را اللہ جل جلالہ و آدم شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثناء بعد حضور آقائے دو جہاں باعث کون و مکان رسول انس و جان رسول ثقلین امام القبلتین وسیلت نافی دارین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز و محترم علماء نعت خاں حضرات اور اہل سنت و جماعت دے بزرگوں اور دوستوں اج دی اے محفل مبارکہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر اس پاک نورانی وجدانی اور برکتاں والی رات یعنی لیلۃ القدر دی رات دے اندر قرآن مجید فرقان حمید
اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب دے آمد دے سلسلے اندر خوشی دے اعتبار نال، توبہ دے اعتبار نال اور استغفار دے اعتبار نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ساڈے تمام مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ بھائی پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے؟ بھائی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اللہ کریم دے فضل و کرم نال رب تعالیٰ دی عطا دا صدقہ میں تہانوں مبارکباد دینا۔ اگے ساڑھے سٹیج سیکٹری صاحب ہے بھائی ساڑھے مسجد خادم نے جو وہ اہلیان سکھے کی نو دے رہے سن، تو میں کہنا کہ یہ مسجد صرف اہلیان سکھے کی دی نہیں، یہ پورے علاقے دی مسجد ہے۔ ہر بندہ اس مسجد نال ریلیٹڈ ہے، کوئی محلے دی قید نہیں، کوئی پنڈ دی قید نہیں، کوئی کسی گاؤں تے شہر دی قید نہیں، یہ ساڑھے پورے علاقے دی مسجد ہے جامع مسجد نور۔ خطیب باویں کوئی سید ہوئے، باویں کوئی غیر سید ہوئے، کوئی آئے کوئی چلا جائے، اس کی مرکزیت دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال کوئی فرق نہیں آਉਂدا۔ میرے دوست، مسجداں آبادی واسطے بندیاں دیاں محتاج نہیں ہوندیاں۔ رب تعالیٰ جس نو آباد کرنا چاہے انہوں برباد کوئی نہیں کرتا، جنہوں رب برباد کرنا چاہے انہوں آباد کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک کسے بندے دے ذہن دے اندر کوئی مغالطہ ہوئے، کوئی شک ہوئے تے وہ کٹ دیو کہ شاید اسی مسجد تو دور ہوانگے تے مسجد دے کام میں کوئی خرابی آئے گی، مسجد دا نقصان ہوئے گا۔ چلیو مسجد دے رب دا گھر من دیو تے رب دے گھر نو بندہ نقصان کی میں دے سکتا ہے؟ بندے بندے دے گھر نو نقصان نہیں دے سکتے جے رب نہ چاہے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تے ایمان نہیں ہے تو آڈا یہ قرآن نہیں؟ اللہ فرماتا ہے جس گھر نو میں آباد کراں انہوں اجاڑ دا کوئی نہیں تے تے گھر ہی میرا ہے۔ تو بندیاں دیاں سازشاں، گفتگواں، انداز ایدے نال کسے مسجد دی بھی، صرف اس مسجد دی نہیں، جنرل بات ہے، کسے مسجد دی آبادی دے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مسجد درار نہ ہوئے، کیونکہ ایک وہ بھی مسجد سی جڑی منافقاں بنائی سی علیحدہ کر کے، وکھری کر کے، بھئی یا رسول اللہ ساڑھی مسجدیں نہیں ہوں دے، تے سرکار مدینہ نو رب فرمایا سی لا تقم فیہ آبادا، سونیا اس مسجد چ نہیں جانا۔ کیوں؟ اللہ فرمایا محبوب اس واسطے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، فرمایا محبوب مسجد ہے جدی بنیاد تقوی تے خوف خدا تے ہوئے، مسجداً دراراً کفراً و تفریقاً بین المؤمنین، جیڑی مسجد دی بنیادی تفرقہ تے ہوئے اس محبوب مسجد ہی تساں جانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، مسجداں اتحاد واسطے ہوندیاں، افتراق واسطے مساجد نہیں ہوندیاں۔ تو یہ مسجد پورے علاقے دی مسجد ہے، ہر محلے دے لوگ اس مسجد چاندے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اج ڈیوٹی فی زمانہ ظاہراً رب اس انتظامیہ کو لے رہے ہیں، اس تو قبل لوگ خدمت کر دے رہے، اے اسی چلے جاواں گے، پچھو خدمت گزار رب ہور پیدا فرمائے گا، عالم رب ہور بنائے گا، بھیجے گا، ڈیوٹیاں لگ دیاں رہن گیاں، کاروان چلدا رہے گا، کم ہوندے رہن گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنی اپنی واری تے آ کے ہر کوئی خدمت کر کے چلا جائے گا، کسے دے جان نال کسے دے آن نال مسجدیاں آبادیاں تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن وچ ہر آدمی رکھے، خواہ دا تعلق انتظامیہ نال ہوئے، او دا تعلق تعاون کرن والےاں نال ہوئے، یا او دا تعلق حاضرین نال ہوئے جڑے دور تو چل کے آوندے نے کہ او سمجھدے نے اسی مسجد نو آباد کرن چلے ہاں۔ نہیں، اس نیت تے آیا کرو اسی مسجد چلے ہاں، رب ساڈے دل آباد فرما دے گا۔ میرے دوست آؤ موضوع کی طرف آئیے۔ اج دی رات وہ عظیم رات ہے جس رات نو رب تعالیٰ نے انسانیت نو، میں مسلمان نہیں پیا بولدا لفظ، انسانیت نو اپنا آخری کلام قرآن مجید عطا فرمایا۔
قرآن وہ نمونہ حیات ہے، قرآن وہ ابدی، وہ سرمدی، وہ لا ریب کتاب ہے جس نے انسانیت نو انسانیت دا درس عطا فرمایا۔ میرے دوست، قرآن کیا ہے؟ قرآن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب دا نام ہے۔ اس تو پہلے تورات، زبور، انجیل یہ کتاباں نازل ہوئیاں نے، اور پیار والی گل ہے بھئی یہ تینے کتاباں رمضان دے مہینے چ نازل ہوئیاں نے۔ چوتھی کتاب قرآن مجید رمضان شریف دے پاک مہینے دے اندر نازل ہوئی۔ قرآن مجید حضور دے اٹھے مختلف طریقیاں نال نازل ہوندا رہا ہے۔ کدی گھنٹی دی مشابہ آواز نال قرآن پاک دی وحی آندی رہی ہے، کدی جبریل امین قرآن لے کے آندے رہے، کدی الفاظ دے ذریعے نال، تے کدی جبریل اور بھی نہیں سن ہوندے، ڈائریکٹ رب اپنے محبوب نو مخاطب فرماندا رہا ہے۔ قرآن پاک وحی مطلوع ہے اور حدیث پاک وحی غیر مطلوع ہے۔ ساڑھے واسطے اے فرق آمینہ دے لال نے نکالیا ہے کہ لوگوں جڑا قرآن پڑھیا جائے گا نماز وچ، او دا نام وحی مطلوع ہے، جو میری زبان نیچو نکلے تے حدیث دے درجے تے آئے ہے، وہ بھی رب دا قرآن ہی، پر ایک قرآن تلاوت کیتا جائے گا، دوجے دی تلاوت نہیں کیتی جائے گی۔ یہ بات ذہن چ رکھنا۔ دوسری چیز، قرآن مجید پورے دا پورا قرآن جو ترتیب ہے قرآن دی، ایک قرآن دی ترتیب ہے ترکیب نزولی، ایک ہے قرآن دی ترتیب لوح محفوظی۔ یعنی قرآن جدو رب تعالیٰ دے علم دے اندر سی، لوح محفوظ تے موجود سی سارا قرآن، او قرآن دی ترتیب لوح محفوظی۔ پھر قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوندا رہا۔ مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پہلی آیت نازل ہوئی جی، لیکن اے آیت 3 سپارے چھے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، اے حج دے موقع تے، حجۃ الوداع دے موقع تے نازل ہوئی ہے۔ اے آیت پہلے ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑی آیت نازل بعد چاہیے وہ پہلے کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دی ترتیب نزولی اور سی، سرکار مدینہ غلاماں نو دستے رہے کہ یہ آیت پہلے ہے، یہ بعد چھے۔ ہن جڑا قرآن ساڈے کول موجود ہے، یہ عین لوح محفوظ دی ترتیب تے سرکار نے جمع فرما دیتا ہے۔ بات ہی سمجھ آ رہی؟ میرے دوست، قرآن اور پہلیاں کتاباں دے نزول دے اندر فرق اتنا ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہوندیاں رہیاں تے اللہ فرماندا رہا جبریل تورات لے جا، زبور لے جا، انجیل لے جا، میرے انبیاء نو دے کیا، اکٹھی کتاب نازل ہوندی رہی، اور حکم ہوندا رہا کہ اے تہاڈا دستور ہے، اے تہاڈی شریعت ہے، اے تہاڈا قانون ہے، اے دے اُتے عمل کرنا تہاڈے واسطے لازم ہے۔ بڑی باریک بات ہے، اس کو سمجھ لو۔ قرآن تو پہلے 3 کتاباں آئیاں، تیناں دا نزول دا انداز ایسی کہ کٹھی کتاب آنی، نبی نو حکم ہونا کہ اے تہاڈا قانون ہے، اے تہاڈی شریعت ہے، اے تہاڈے واسطے دستور العمل ہے، اے دے اُتے عمل کرنا تہاڈے واسطے ضروری ہے۔ پر جدو سرکار مدینہ تے قرآن نازل ہون دی واری آئی تے جبریل حسب سابق عرض کیتی، یا اللہ قرآن دے میں دے آں۔ اللہ فرمایا جبریل نہ، پہلے طریقہ ہور سی، ہن انداز بدلے گا۔ یا اللہ سونا کی انداز ہوئے گا؟ تو اللہ فرمایا جبریل پہلے قرآن نبیاں نو تے دستور تے شریعتاں دتیاں نے اپنی مرضی نال، ہن محبوب دی واری ہے کچھ اپنی مرضی نال، کچھ یار دی مرضی نال۔ بھئی پیچھے آلے ہو جے میں نو اچھیا کیتا جے تے ان آواز بھی اچھی کرے آجے۔ اللہ فرمایا جبریل پہلے نبی عمل کردے رہنے میری مرضی تے، پر ہن محبوب دی واری آئی ہے۔
ہن کچھ میری مرضی ہوئے گی، کچھ میرے یار دی مرضی ہوئے گی۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ فرمایا جبریل جے محبوب مکی ہویا تے قرآن مکی ہوئے گا، جے محبوب مدینے ہویا تے قرآن مدنی ہوئے گا۔ یا اللہ سونیا قرآن تیرا ہے، فرمایا قرآن ہے میرا ہی، پر جے کسے پیار نال پڑھیا تے سارا یار دیاں ناتا ہی نظر آئے گا۔ اور یہ جملہ میں نہیں بول رہا، یہ جملہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک جملے اتے پوری کتاب نقل فرمائی ہے۔ آپ فرمان دیں کہ اگر کوئی پیار تے محبت نال پڑھے گا تے الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن حضور دی نعت نظر آئے گا۔ ہے دستور، لیکن غور کر کے دیکھو، کدی حضور دیاں زلفاں دا ذکر، کدی نبی پاک سرکار دے علم نشرح دے سینے دا ذکر، کدی ودہا دے چہرہ دا ذکر، کدی واللیل دیاں گلاں، کدی مازاغ دے نینا دیاں گلاں، کدی نبی پاک سرکار دی وما ینطق عن الہوا دی زبان دی گفتگو ہے، کدی ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر ہے، کدی لا اقسم بہذا البلد دے قدمہ دا ذکر ہے۔ یا اللہ قرآن تے تیرا ہے، فرمایا لوگوں قرآن میرا ہے، پر فائدہ انہوں دے گا جڑا محمد عربی دی سیرت نو سامنے رکھ کے پڑھے گا۔ اگر میری بات دی سمجھ نہیں آئی تو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری ساری گفتگو دا نچوڑ دو لفظیں بیان کیتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میم تو لے کے والناس تک رب دا سارا قرآن آمنہ دے لال دیا ناتا بڑھ کے نازل ہویا ہے۔ بھائی غور کر کے سن لو، اللہ پہ فرماؤں دے یاسین، قرآن اللہ دا کلام ہے، بات ذہن وچ رکھنا۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن دی آمد دی رات اس واسطے گلاں ذرا قرآن دیاں کریے نا۔ حضرات دی وقار اللہ پہ فرماؤں دا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ دوجی جگہ تے اللہ فرماؤں دا حامیم والکتاب المبین۔ سادہ آسان بات جڑی ہر بندے دے ذہن وچ بیٹھ جائے وہ یہ میاں صاحب فرماندے نے شتا متا ازیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا تیرا مالو کا خبر نہیں کوئی تیقاسا رمضان پایا۔ بھائی آج جمعہ نہیں ہے، ٹائم دی کوئی قلت نہیں ہے، تے رات بھی بیدار ہونا عبادت ہے، سونا عبادت نہیں۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا، سکون نال سننا، کیونکہ آج رات سون دی تے ہے نہیں، بس جلدی کرو، ٹائم پہ ہوندہ ہے، مقدہ نہیں، جانا ہے، دکان کھولنی ہے، یا آج دی رات اسا رب دے قرآن دے نال آئی ہوئی۔ تو اس واسطے ذرا آئے بھی بڑے بڑے درو ہو، تو میں چاہنا کہ ذرا جا کے تے پیار نال بیٹھو۔ کدی بھی انشاءاللہ میں دعوت نہیں کرتا، پر میں اے دل وچ خواہش ضرور رکھنا بجی دے دل وچ تھوڑا جا بھی ذوق دی شمع ہوئی نا انہوں نیند نہیں آؤندی۔ آؤ میرے دوستو، اللہ پہ فرماؤں ہے سارا قرآن حضور دیاں نعتاں نے، قرآن نازل ہویا، قرآن نازل ہویا ہے۔ پہلے کتاباں نازل ہوندیاں رہیاں نے، تساں
دوسریاں کتاباں نہیں پڑھیاں سانو انہاں دی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے بھاویں تحریف شدہ ہی حضرات کوئی کتاب بھی یہ اعلان نہیں کر دی کوئی کتاب بھی یہ اعلان نہیں کر دی کہ میں کتھوں آئی ہوں اللہ دے قرآن تو پوچھو رب دا قرآن کیڑی جگہ تو تشریف لے آیا ہے کہ اللہ دا قرآن دستا ہے تنزیل من رب العالمین قرآن دستا ہے میں رب دی بارگاہ تو آیا اے رب دا قرآن تینوں کون لے کے آیا ہے کسے کتاب تے سوال کرو تورات تو پوچھ لو زبور تے انجیل تو پوچھ لو تینوں کون لے کے آیا کتاباں بول کے اپنے سوال دا جواب نہیں دے دیا رب دے قرآن دا اعجاز ہے اللہ دا قرآن تینوں کون لے کے آیا ہے تے رب دا قرآن دستا ہے پہ هو الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ دا قرآن دستا ہے نازل به الروح الامین بھئی مینوں جبریل امین لے کے آئے نے کسے کتاب تو پوچھو بھئی رب دی پاک کتاب کدے تے نازل ہوئی ہیں کتاب جواب نہیں دین دی پر جدو سوال قرآن تے کیتا ہے اے رب دے پاک کلام تو کدے تے نازل ہویا ہے کون لے کے آیا ہے کس مقصد واسطے آیا ہے تے رب دا قرآن دستا ہے توجہ فرمانا اللہ دا قرآن خود شاہد و عادل ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ دا قرآن دستا ہے میں آمنہ دلال تے نازل ہویا کیوں نازل ہویا ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب دا قرآن آندہ ہے میں متقین دی ہدایت واسطے آیا بندے آندے نے سنی شعر بڑے پڑھ دیں قرآن نہیں پڑھ دے آج ذرا یہ تے تسی بھی فیصلہ کرے بھی سنی قرآن پڑھ دے یا نہیں پڑھ دے اب بندے دی شعر بڑے پڑھ دے قرآن آندہ کوئی نہیں حدیث آندی کوئی نہیں شعر بڑے پڑھ دے میں کیا کدی غور نال سنیا بھی کرو سنی ہی تے قرآن پڑھ دے یہ سمجھ آ رہی نا کچھ بیلی ساٹے بھی آتے ہیں جی یہ شعر تے پھر کوئی تقریر تے نانا ہوئی ہے پھر کوئی علم تے نانا ہویا جیڑا کام جی دے کلو نانا ہوندہ ہوئے وہ آندہ ہے بھی یہ کام نہیں ٹھیک انگور کھٹے ہیں سمجھ دیو نا حضرات اس بات کو سمجھ دیو نا چھٹو پنا شعر کی پڑھنے میاں اسی بھی آنے شعر نہ پڑھو پر جیڑا شعر قرآن و حدیث دی ترجمانی کردہ ہوئے وہ پڑھنے نہ چاہیے ہمیں بلا وجہ نہیں پڑھنے چاہیے پر جیڑا قرآن و حدیث دی ترجمانی کردہ ہوئے انہوں پڑھنے چکیڑا فرق ہے اور شعر تے پڑھنے جائز نہیں سانتے حضور دے سامنے غلام نہ پڑھ دے آؤ میرا دوست توجہ فرماؤ قرآن نازل ہوندا رہیا اور قرآن دا اعجاز پچھلیاں کتاباں ہوندیاں رہیاں نبی گیا انہاں دا زمانہ ختم ہویا اگلے نبی دا زمانہ شروع ہویا کتاب دی افادیت ختم ہو گئی اللہ فرمایا محبوب کتاب ہو دیتی ہے قیامت تک تیرا بھی زمانہ رہے گا تیری کتاب دی افادیت بھی قائم رہے گا جیڑا مومن ہوئے گا جدو قرآن سنے گا دل تے اثر کرے گا اور مومن ہی نہیں اسا تا قرآن دی تاریخ پڑھیا بے ایمانہ بھی جدو قرآن پڑھیا ہے اثر کردہ گیا اور اس دی وجہ ہے قرآن کافرہ سننا نا تو جس سننا اس قرآن والد عاشق ہو جانا یہ کتاب میں مذکور ہے جس قرآن سننا اس قرآن والدہ ہو جانا تو انہاں کہ یار یہ تے بڑا کام خراب ہے کافرہ کی کیتا انہاں جی کیتا بھئی جس ویلے حضور قرآن پڑھنا نا یا کسی غلام نے قرآن پڑھنا تو انہاں کول سیٹیاں بجانیاں شروع کر دینی شور و خل کرنا قرآن نہ سنے کوئی یار انج کیوں کر دیو انہاں کہ جیڑا قرآن سندا ہے وہ قرآن والے دا غلام بن جاندا ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ فرماندا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
انہاں کیا قرآن نہ سنیا کرو والغو فیہ جدو قرآن پڑھیا جائے تسی لغو کریا کرو تسی ٹھٹھا کریا کرو یہ ساڑھے کنہ چ قرآن نہ آئے جدے کنہ چ قرآن آئے صاحب ایمان ہو جاندہ ہے تے اللہ فرمایا کملیاں ہو جیڑی اگ میں باڑا ان کوئی بجھا نہیں سکدا جنہوں میں بجھاواں ان کوئی بال نہیں سکدا جلیو جنہوں میں اونچیاں کرنے نے ورفعنا لک ذکرک قرآن اثر کرتا جائے گا حضرت عمر فاروق نے قرآن سنیا دوجا پیر تے نہیں چاہ سکے قرآن سن دے گئے نبی دے غلام بن دے گئے انہوں نے کہا یار کوئی علاج کری انہوں نے کہا انج کرو تسی بھی قرآن بنا لو جویں دا قرآن حضور بنا دے نے انج دا قرآن اسی بھی بنا لئیے جدو انہوں نے گل سوچی تو انہوں نے کہا بنائے گا کون انہوں نے کہا بڑے بڑی فساد اور بلاغت تے ناز کرنے عرب والے قرآن بناؤ انہوں نے شاعرانہ رابطہ کیتا شاعر بلائے ادیب بنائے فاضل بنائے بڑے بڑے شاعر بلائے تے ایک انہوں دا ایسا شاعر عالی دماغ سی کہ وہ لوگاں تو دور غاراں وقت گزاردہ سی انہوں نے سورہ کوثر لکھ کے نا اندر بھیجی کہ حضرت صاحب غاراں چی اللہ اللہ کر دے پہ ہو ساٹھے تے بڑا اوکھا وقت ہے ایو جی کلام بنا سکتے ہو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اے تین لینا لکھ کے اندر گھریاں بڑا عرصہ گزر گیا انہیں تھلے چوتھی لکھ لین ایک لی لَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْبَشَرِ اے دا مقابلہ میں کی کرائیں بندے دا کلام نہیں ہے بندے دا کلام ہوندہ تے میں مقابلہ ضرور کردا شاعر چوٹی دا پر اے دا مقابلہ اس طوری کردا بھئی یہ بشر دا کلام نہیں ہے حضرات دی وقار تے جدو رب دے کلام نے کافران دیاں چے مگویاں سنیاں تی اللہ نے قرآن چے کافران مخاطب کر کے فرمایا اے کافروں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين بھائی جے تسی سچی ہوتے قرآن دے مقابلے دی کوئی آیت بنا کے لیا اور قرآن نے چیلنج کیتا اور یہ چیلنج قرآن دا اج تک گواہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بھئی دنیا دا کوئی شاعر ادیب بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ گزرن پر کوئی قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آجے تائیں کوئی مائدہ لال سامنے نہیں آیا تے عربی لوگ جڑے نا وہ دوجیاں نو اجمی کہندے سن اجمی کہندے نے گونگے نو جڑا بول نہ سکتا ہوئے عرب والے اپنے تو علاوہ کسے نو اہل زبان ہی نہیں سن سمجھ دے کوئی چھڑو پر آئے انہوں تے بولنا ہی نہیں آندا گونگے نے ایران والے فارس والے عراق والے روم والے شام والے یہ سب گونگے نے بولنا صرف مکے والے تے مدینے والے تے عربیاں نو آندا ہے یہ دعویٰ سی انہوں نے پر جدو قرآن آیا نا تے قرآن کیا بڑے دعوے کرتے ہو ایک آیت فاتو بسورت مثلی ہی ایک سورت لے آؤ لیکن اللہ حضرت عظیم البرکت ہون اس چیلنج دا جواب اپنے پیار نڑ دیں دے اللہ حضرت فرمانے نے سونیا دوجیاں نو گونگے کہنے والے عرب تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جدے منہ ایک زبان ہے تیربیوں لے آؤ میرے یار دے مقابلے چے قیدی بنا کے لے آؤ لیکن لے آ سکے نہیں قرآن دا اعجاز یہ ہے اور میرا دوست قرآن اعجاز رکھ دائے قرآن دنیا دی واحد کتاب ہے دنیا دی ہر کتاب مختلف موضوع تے ہوندی علم طب دی کتاب ہے تے طب دے مسائل موجود نے فلسفہ دی کتاب ہے تے فلسفہ دے مسائل موجود نے علم نجوم دی کتاب ہے نجوم دے مسائل موجود نے اگر تاریخ دی کتاب ہے تاریخی کہانیاں ہون گیاں اگر ریاضی دی کتاب ہے تے علم ہندسہ ہوئے گا
علم جفر دی ہے تو علم جفر دی کتاب ہوئے گی دوست، لیکن قرآن واحد کتاب ہے جیڑی ایک چیلنج کائنات نو کیتا ہے۔ سنو نا قرآن دی نزول دی رات ہے تے قرآن دی شان بھی سن دے جاؤ نا، تیرا روز پڑھیا نہ کرو اسی صرف سمجھنا بھئی شاید قرآن تویز لکھن واسطے نہیں، قرآن صرف تعویز لکھن واسطے نہیں، قرآن تے سمجھن واسطے نازل ہویا نا۔ اللہ فرماندا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن وچ غور کیوں نہیں کردے؟ ہن اس بات نو سمجھو، ہر کتاب مختلف موضوع تے نازل ہوندی اور جے وہ موضوع ہوئے اس سے موجودہ صاحب کتاب مصنف احاطہ کرتا ہے، لیکن جدو قرآن نو پڑھیے تے قرآن تو کیڑے موضوع تے نازل ہوئے ہیں؟ اے قرآن کس موضوع تے نازل ہوئے ہیں؟ تے رب دا قرآن بول کے آندہ پیا میں نہ طب تے صرف نازل ہوئے ہیں، نہ میرے اندر صرف آئلی قوانین نے، نہ طلاق دے مسائل نے، نہ نماز دے مسئلے نے، نہ میرے اندر صرف تعویذات نے، نہ صرف خیر و برکات نے۔ اے قرآن تیرے وچ کی کیے؟ تے رب دا قرآن فرماندا ہے لا رتب ولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین۔ فرمایا تا تسرات عرش اولا تک رب نے کوئی علم نہیں بڑھایا جدا قرآن وچ ذکر نہ فرمایا ہوئے۔ ہر چیز دا ذکر رب قرآن وچ فرمایا ہے۔ ہن پڑھن والے نو عقل و شعور دی ضرورت ہے نا، اور جڑے قرآن پڑھ دین نا آؤ انہاں دی ایک بات سنو پھر مضمون اگے ٹورنے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی نے صحابہ دی زیارت کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں صحرا دے اندر سفر کر رہا تو صحرا دے اندر مینو ایک برقع پوش خاتون ملی ہے، اکلی بیٹھی، بڑی توجہ نال اس بات نو سماعت فرمانا۔ قرآن پڑھنے والےاں دی اور قرآن دے تبہر اور قرآن دے وسیع و عریض ہون دا احاطہ شاید تانوں تھوڑا جہا ہو جائے کہ قرآن وچ ہر چیز دا علم موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے کہ اس وقت میں اس عورت دے قریب گیا تو اکلی عورت با پردہ بیٹھی ہے۔ میں پوچھیا مائی تو کون ہے؟ توجہ ہے، مائی تو کون ہے؟ تے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں سوال کیتا ہے مائی کون ہے تے مائی جواب نہیں دیتا، مائی قرآن دی آیت پڑھی۔ میں پوچھیا مائی کون ہے تے مائی قرآن پڑھ کے آندی ہے سلام فقل سلام فسوف تعلمون، یعنی پہلے سلام کر تے مڑتے نو پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے میں پوچھیا مائی تو کون ہے؟ مائی آندی ہے قرآن دی آیت پڑھ کے بھئی پہلے سلام کر مڑتے نو پتہ لگے گا میں کون ہوں۔ آپ فرماندے میں آکھیا مائی جی السلام علیکم، شاید ہن مائی ہوری جواب دین گے تے مائی صاحبہ قرآن دی دوجی آیت اگوں پڑھیے میرے سوال دے جواب جدوں میں آکھیا السلام علیکم مائی جی السلام علیکم تے مائی ہوری دوسری آیت پڑھ کے فرماندے سلام علیکم، اے تیرے تے سلام ہوے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و اہل البیت۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں حیران ہویا بھئی میں سوال کیتا ہے مائی دوہاں سوالاں دے جواب وچ قرآن پڑھیا ہے۔ آپ فرماندے میں سمجھیا شاید مائی انساناں ہی چنئی جن ہے یا کوئی ہوائی مخلوق ہے۔ فرماندے میں سوال کیتا مائی جی تسی جن ہو انسان ہو کہ ہوائی چیز ہو؟ تے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میرا خیال سی مائی جواب دے گی عربی زبان وچ، پر مائی نے قرآن دی تیجی آیت پڑھیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ فرماندے نے میں سمجھ گیا بھئی مائی کہہ رہی ہے کہ میں آدم دی چوہاں، کہ میں انسان ہاں جن نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ میرا تعلق آدمیہ دے نال ہے۔ مائی لفظ نہیں بولیا، آپ فرماندے میرے تجسس تے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بڑے سن۔ آپ فرماندے میں آکھیا ہن میں مائی تے او سوال کرنا ہے کوئی پاویں قرآن دی جدی عالم بھی ہوئی نا، ہن زبان اپنی چ گل کرسی۔ میں پوچھیا مائی جی
آئے کتھوں ہو؟ بھائی ہن جے میں آکھیا نا مائی جی کتھوں آئے ہو تو ظاہر ہے کسی شہر دے ہی نہ لین گے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی میں فلانے بصرے تو آئی ہاں، شام تو آئی ہاں، عراق تو آئی ہاں، ایران تو آئی ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں پوچھیا مائی جی کیڑے شہروں آئے ہو؟ تے مائی ہوئی قرآن دی چوتھی آیت پڑھ کے فرماندے اولئک ینادون من مکان بعید۔ بھائی بڑے دور دے پنڈو آئیاں قرآن دی آیت چوتھی پڑھیے، آپ فرماندے نے میں حیران ہو کے دوجا سوال کیتا، چلو اے تے پتہ لگ گیا ہے بھائی تسی دوروں آئے ہو، مائی دی جانا کتھے دے؟ بھائی ہن تے کسے شہر دا نا ہی لین گے۔ تے مائی ہوری پنجویں آیت قرآن دی پڑھ کے فرماندے نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں حج فرض ہے جدے اتے مال ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں سمجھ گیا مائی اور یہ حج کرن مکے چلے، پر انہاں اجے بھی لفظ دوجی زبان کسے دا بولیا نہیں۔ میرے ہر سوال 5 میں سوال کیتے، 5 سوالوں دا جواب قرآن وچ عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے میں حیران ہویا تے میں پوچھیا مائی جی راہ بھول گئے ہو؟ اتھے کلے کیوں بیٹھے ہو؟ تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے، آپ فرماندے نے میں سمجھیا شاید کوئی وجہ اپنی زبان وچ بیان کرن گے۔ میں آکھیا مائی جی راہ بھول گئے تے آپ فرماندے نے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا ہادی لہ، جنوں رب راستے تو بھٹکا دے وی انہوں ہدایت کوئی نہیں دیندا۔ سادہ کر لو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جنوں رب راستے تو بھٹکائے انہوں ہدایت کوئی نہیں دے سکدا۔ آپ فرماندے میں سمجھ گیا مائی راہ تو بھول گئی ہے، توجہ ہے۔ آپ فرماندے میں آکھیا مائی جی تو انہوں اور زبان کوئی نہیں ہوندی، قرآن ہی چوئی گل کر دے ہو؟ تے آپ فرماندے مائی اگو قرآن دی 7ویں آیت پڑھی ہے۔ میں آکھیا مائی جی کسی اور زبان چوئی گل کرو، تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے ما یلفظ من قول، سورہ کاف دی آیت فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا اسی جیڑے بھی لفظ بولنے لکھن والے موجود نے کیوں نہ قرآن ہی پڑھ دے رہی ہے۔ آپ فرماندے نے میں جدو یہ گل سنی نا تو میں آکھیا ٹھیک ہے مائی اور انج نہیں دس دے۔ میں مائی صاحبہ تو یہ گل پوچھی، میں آکھیا مائی جی آؤ پھر میں تو انہوں توڑ لیا چلنا تے تو انہوں ملا دینا جس کافل نالو تسی راہ بھول گئے ہو۔ تے میں اٹھ دے اٹھے سا، اٹھنی دے اٹھے تے مائی صاحبہ تھلے کھلوتی ہیں سن، میں کہ آؤ میرے نال میں تو انہوں راستہ بکھاواں۔ تے مائی صاحبہ قرآن دی 8ویں آیت پڑھی ہے۔ حضرات ابی بکر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں اٹھتے بیٹھا، مائی صاحبہ زمین تے نہیں، میں آکھیا مائی جی آؤ میرے نال۔ ہن آپ اٹھتے سن کیونکہ مائی جی تھلے سن، آؤ مائی جی میرے نال۔ تے مائی صاحبہ قرآن دی 8ویں آیت پڑھ کے فرماندیاں نے اے اٹھ سوار، لفظ نہیں بولے، قرآن دی آیت صرف پڑھیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسے بندے نو طاقت تو ود کے تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے میں سمجھ گیا بھائی مائی سمجھ دیئے بھائی یہ پیدل سفر میری طاقت تو زیادہ ہے، میں یہ بات سمجھ گیا، پر حیران میں بڑا بھائی مائی قرآن تو منے گل نہیں کر دی۔ آپ فرماندے میں اٹھنی چبھائی تے میں آکھیا مائی جی میرے پیچھے بہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے مائی قرآن دے نامی آیت اٹھنی تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے پڑھیے۔ جدو میں آکھیا نا مائی جی میرے نال بہ جاؤ تے مائی اور اٹھنی تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے فرماندے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین تے 2 خدا ہوندے زمین تے فساد ہوندا۔ حضرت عبداللہ ابن
مبارک فرماندے نے میں قرآن دی آیت تو مائی صاحبہ دا مطلب سمجھ گیا بھئی جی میں دو خدا زمین تے نہیں ہو سکتے ایویں غیر محرم مرد عورت ایک سواری تے نہیں بہ سکتے آپ فرماندے نے میں اٹھ تو تھلے اتریا تے مائی صاحبہ نو فرمایا مائی جی ہون تے بہ جاؤ نا تے مائی صاحبہ جو توتے بیٹھ جانے میں آکھیا شاید مائیری میں نو شکریہ ادا کرنگے تے ہون اپنی زبان اچ کرنگے شکریہ ادا کرنگے تھینکس کہنگے لیکن مائی صاحبہ جو قرآن اٹھنی تے بیٹھیاں نے تے میں نو فرما دیاں نے واللہ یحب المحسنین حضرت عبداللہ مبارک فرماندے نے بڑا علم بڑے بڑے علماء دی مجلس وچ بیٹھیا بڑے بڑے لوگاں کول بیٹھا پر قرآن وچ استدلال کر دیا کسے نوں نہیں تکیا فرماندے جدوں میں اٹھنی ٹوری جدوں میں اٹھنی ٹور لئی نا تے میں زمین تے پہ چلنا تے مائی اور اٹھنی دے اٹھے بیٹھے تے مائی صاحبہ نے قرآن دی پھر ایک آیت پڑھی ہے حضرات بھی وقارہ فرماندے نے مائی صاحبہ نے پھر آیت پڑھی ہے آیت کے لیے فرماندے نے سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین سفر دی دعا جڑی قرآن پاک چو ہے مائی صاحبہ نے قرآن دی وہ آیت پڑھی آپ فرماندے میں مائی صاحبہ نو لے کے چل پیا بھئی بڑی توجہ فرماندے میں یہ بات توجہ نال سننے والی فرماندے میں مائی صاحبہ نو لے کے چل پیا نا تے میں عربی زبان دے شعر پڑھن لگ پیا تے نیت میری یہ سی بھئی مائی ہوری میں نو نصیحت کرن گے بھئی یہ نہ پڑھ فرماندے نے میں عربی زبان دے شعر پڑھن لگ پیا تے مائی اور قرآن دی 13ویں آیت پڑھی ہے مائی صاحبہ قرآن تو پڑھ کے پیا فرما دیے نے فقرؤ ما تیسر من القرآن اے نوجوانہ جو پڑھنے یا تے قرآن پڑھ آپ فرما دیں میں حیران ہو گیا میں اٹھنی دی مہار تھلے جا سٹی تو میں عرض کیتی مائی جی اینا علم کتھوں پڑھیا جی بھئی ہر گل دا جواب قرآن چو دین دے ہو تے فرماندے نے میرے ذہن چیسی با شاید ہون زبان بدل سن پر مائی اور قرآن دی موڑے قائد پڑھی آپ فرماندے نے مائی صاحبہ قرآن پڑھ کے فرما دیا نے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مائی صاحبہ فرما دیا نے بچہ قرآن فرماندہ ہے عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں ہاتھ جوڑ کی تھی اماں میں نو کوئی نصیحتی فرما چاہتا پر شاید ہونتے قرآن چبار کوئی گال کر سڑنا تے آپ فرماندے نے جدو میں یہ عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ قرآن دی 19ویں غالباً آیت پڑھی ہے تے مائی صاحبہ فرما دیا نے بیٹا لفظ اور کوئی نہیں بولیا یہ میری طرز خطابت ہے مائی صاحبہ صرف قرآن دی آیت ہی پڑھ دیا رہی ہے پھر مائی صاحبہ تو پوچھا مائی جی کوئی وصیت فرماؤ تے مائی صاحبہ فرما دی نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بیٹا اللہ اللہ کریا کر اللہ تینوں فلاح عطا فرمائے گا عبداللہ ابن مبارک فرماندن میں حیرت دی دنیا چگوما سامنے قافلہ نظر آیا ہے میں عرض کی تھی مائی جی اس قافلے وچ تواڈا کوئی عزیز ہے جڑا قافلہ سامنے آ رہا ہے یہ کوئی تواڈا عزیز ہے اور نیت میری ایسی بس شاید ہن مائی اور عربی وچ کوئی اور گل کرن گے آپ فرماندے لیکن میری حیرت دی انتہا نہیں رہی جس ویلے مائی صاحبہ نے مڑ قرآن دی 20ویں آیت پڑھی ہے تے مائی صاحبہ فرما دیا نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال تے بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت ہوندے نے فرما دے نے میں سمجھ گیا مائی دا مال بھی قافلے چ پتر بھی قافلے چ موجود نے آپ فرماندے میں حیرت نال پوچھیا مائی ہن میں سوال ہو کرنا ہے ہن تے تینوں قرآن تو باہر آنا ہی پے گا میں پوچھیا مائی جی مینوں اے تے دسو تواڈے پتراں دے نام کی نے تے آپ فرماندے نے مائی نے 4 ایتاں اور پڑھ کے قرآن دیاں 24 ایتاں پوریاں کیتیاں نے فرمایا مائی جی تواڈے بیٹے نے
اپنے بیٹیاں دے نام دسو تاکہ میں انہاں نوں بلاواں۔ تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے پہلے بیٹے دا نام کیے، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ پہلی آیت پڑھی قرآن دی تے سمجھ لگی بھی آپ دے ایک بیٹے دا نام حضرت یحییٰ ہے۔ مائی صاحبہ نے قرآن دی دوسری آیت پڑھی تے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ آپ فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا دوجے بیٹے دا نام موسیٰ ہے۔ تیجی آیت مائی صاحبہ نے قرآن دی پڑھی ہے، اس خاتون نے قرآن دی تیجی آیت پڑھی ہے تے فرمایا یا داؤد الا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ مینوں پتہ لگ گیا مائی دے تیجے پتر دا نام داؤد ہے۔ مائی نے قرآن دی 24 آیت پڑھی ہے، چوتھی آیت پڑھی ہے تے فرماندیاں نے بیٹا وما محمد الا رسول۔ فرماندے میں نے پتہ لگ گیا بھائی مائی دے 4 بیٹے دے نا، ایک دا نام داؤد ہے، ایک دا نام یحییٰ ہے، ایک دا نام موسیٰ ہے، ایک دا نام محمد ہے۔ آپ فرماندے میں قافلے والے نو بلایا نا تے سارے قافلے والے آئے تے مائی صاحبہ دے قدمہ وچ کھڑے ہوئے تے مائی صاحبہ ہر بندے دے ہاتھ تے سر رکھ دیا تے میں حیران ہویا بھی اس بڑھڑی مائی دی قافلے والے عزت بڑی کرتے ہیں، توجہ رکھنا۔ تے آپ فرماندے مڑ میں بولیا نہیں، میری حیرت دی دنیا چ گما، میں مائی صاحبہ نو صرف تک کیا مائی صاحبہ تسی تے فرماندے سو 4 بیٹے یہ سارے ہی تواڈے قدماں نو سلام پہ کر دین۔ تے آپ فرماندے مائی نے قرآن دی 25ویں آیت پڑھی ہے۔ مائی صاحبہ تو میں تک کیا مائی دی قافلے والے تہاڈی عزت بڑی کر دینی تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے العزت للہ ولرسولہ والمؤمنون ولكن المنافقین لا یعلمون۔ حضرات دی وقار آپ فرماندے میں حیران ہویا تے میں جدو مائی صاحبہ دوئی آیت سنی نا بھئی عزت تے اللہ دے رسول تے اللہ دے محبوب دے غلامہ واسطے ہے، تو آپ فرماندے میں سوچیا بھئی مائی قرآن تو بغیر گل نہیں کر دی۔ فرماندے توجہ فرمانا جدو مائی اتری ہے نا تے اپنے بیٹیاں نو مائی قرآن دی 26ویں آیت پڑھ کے حکم فرمایا یا آبت استاجر، اے بیٹا، یعنی جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے اپنے باپ شعیب نو آکھیا سی نا کہ اے ابا شعیب حضرت موسیٰ نو پانی پلان دی اجرت دیو، او آیت پڑھ کے مائی صاحبہ فرما دیا نے یا آبت استاجر۔ مائی صاحبہ فرما دیا نے میرے بچیاں نو پتہ لگ گیا، انہاں نے میری خدمت کیتی، میری تواضع کیتی، میرے نال بڑی اچھا سلوک کیتا۔ تے فرما دین جدو مائی صاحبہ جان لگیاں نا تے میں آکھیا خدا حافظ، توجہ ہے، میں آکھیا خدا حافظ، پر مائی ہوری ہون تے خدا حافظ ہی کہن گیا نا جواب وچ تے شاید اپنے ہر گل تے قرآن پڑھن چوں شاید مائی صاحبہ ہون باہر نکلے ہوں۔ تے آپ فرماندے میں اس ویلے حیران ہویا جدو مائی خیمے دی اوٹ تے کھڑی ہو کے میرے لتا کے تے قرآن دی آخری آیت پڑھی ہے۔ آپ فرماندے میں آکھیا مائی جی خدا حافظ، تے مائی صاحبہ قرآن دی آیت پڑھ کے فرمان دیئے واللہ خیر وحافظا وهو ارحم الراحمین۔ حضرات بات قابل غور اس تو اگے ہے، آپ فرماندے نے میں انہاں دے بچیاں تو پوچھیا بھئی مینوں یہ دسو میرے دوستو تہاڈی امی نال سفر کردیاں مینوں اتنا وقت گزر گیا ہے، تہاڈی امی قرآن تو بغیر گل نہیں کیتی، ماجرا کی ہے؟ تے بیٹے فرماندے اے سوال کرنے والے عبداللہ ابن مبارک تو تے تھوڑا جہا سفر کیتا ہے، سانو 30 سال گزر گئے نے، ساڈی ماں نے ساڈے نال قرآن تو باہر گل ہی نہیں کیتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میرے ہاتھ چوٹ دی مہار ڈگی ہے، میں پوچھیا ہوئے دوستو اے مائی دا تعارف کیے، بڑے پیار نال تعارف پیش کرنا چاہنا، شاید تقریر دے اندر سب تو بہترین جملہ ہوئے۔ آپ فرماندے نے میرے ہاتھ تو اٹھ دی مہار ڈگی ہے، میں پوچھیا اس
تعارف کیے. اسماعیل نے علم کتھوں پڑھیا ہے, انہیں قرآن کتھوں سکھیا ہے, ہر گل دے جواب وچ قرآن دی آیت لے کے آوندی ہے. حضرات دی وقار میں قربان جاواں تے بچے فرماندے ہیں اگر میری ماں دا تعارف سننا چاہنا ہے تے اپنی نظراں جھکا, اے مائی اس عورت دی نوکرانی ہے, اے امام حسن تے حسین دی دایا ہے, فاطمہ الزہرا دی نوکرانی فضا ہے. حضرات دی وقار بچے فرما دے پینے انہیں قرآن اس ہستی کو لو پڑھیا ہے جیڑی چکی گیٹیاں بھی قرآن پڑھ دیئے. انہیں قرآن اس ہستی کو لو پڑھیا ہے جیڑی جھولا جھولان دیئے تے قرآن پڑھ دیئے. انہیں اس کرانے تو قرآن دا فیض لیا ہے جیدے لولو دے اندر قرآن ہے. اے علی دے گھر دی خادمہ ہے, اے فاطمہ دے گھر دی نوکرانی ہے, اے حسن تے حسین دی دایا ہے, انہیں حسین دا جھولا جھلایا ہے. اے اس کاری قرآن دی دایا ہے کہ ساری دنیا چ لوگاں نے قرآن پڑھیا ہے, کسے مسجد چ قرآن پڑھیا ہے, کسے تراویح چ قرآن پڑھیا ہے, کسے ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہے, کسے سبحان اللہ دی داد وچ قرآن پڑھیا ہے. دوست آئے اس کاری دی خادمہ ہے جدا سر تر کربلا دی اندر ہے, سارے شام دے بازاراں چ قرآن پڑھدا پیا ہے. اس کاری قرآن دی کاری شاگردہ ہے, اس کاری قرآن دی نوکر ہے, ایدہ نام فضا ہے, اے خاتمہ فاطمہ الزہرا ہے نے زہرا پاک تو قرآن دا فیض لیا. حضرات دی وقار قرآن پڑھنے والے تے قرآن پڑھانے والے بڑے ہونگے, پر حضرات قرآن پڑھن دا ایسا رواج پانو صرف زہرا پاک تے گھرانے تو ملے گا کہ جس گھر دا ہر کاری بے مثال ہے. باپ دے قرآن دان پڑھن دا انداز ہے کہ ایک پاسے رکاب پہ پیر رکھے, سواری اشتیالی فلام میم تو شروع کرے, والناس تے قرآن ختم فرمائے. ماں وہ ہے جڑی لوریاں چ بھی قرآن پڑھ دی ہے, بیٹا وہ ہے جڑا شام دے بازاراں چ کربلا دے میدان چ دھاڑا لیدا سارا لیدا حسین قرآن پڑھدا پیا ہے. پوری کائنات دے اندر قرآن خانی دی اجے ہی ستھری مثال تو انو کسی اور خاندان اچھ ملے گی نہیں. میرا معزز دوست, اے ہن حسنین کریمین, اے ہن فاطمہ الزہرا دی خادمہ فضا دے قرآن پڑھن دے انداز. مسئلہ ہی عرض کرنا چاہنا جنہ دے نوکر قرآن انج پڑھن انہ دے آقا دی کی مقام ہوئے گا, جدی دھی قرآن انج پڑھے اس نبی دی عظمت دا کی مقام ہوئے گا. آؤ حضرات دی وقار معاذ کر رہا ساں, قرآن دی ایک تاثیر ہے, پڑھن والا پیار نال پڑھے تے سنن والا محبت نال سنے. پیار نال سن سونا تے انشاءاللہ قرآن دی سمجھ آئے گی. لکھنؤ انڈیا دا ایک بہت بڑا شہر سی, متحدہ ہندوستان پارٹیشن کو قبل دی بات ہے, انگریز دا دور سی. ایک انگریز کمشنر لکھنؤ دے اندر آئے, فارسی زبان سی اس وقت عوامی زبان, انہوں نے فارسی سیکھنے واسطے فارسی دے ایک استاد دی ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے ایک استاد رکھیا, ملا سراج الدین نام ہے انہوں کا. انہوں نے استاد رکھیا, استاد رکھ کے کہ میں نو تسی فارسی پڑھاؤ. ملا سراج الدین پڑھانا آن دیں میرا دوست, اور فارسی پڑھن دے نال انہوں نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میں اثر تو بعد آنا ہے, مغرب ایتھے ہو جاندی ہے, میں مغرب دی نماز ایتھے پڑھا کراں گا. توجہ ہے, مولانا صاحب نے فارسی دی سبق پڑھایا کمشنر صاحب نے, کوٹھی اچ اذان پڑھی تے مغرب دی نماز واسطے کھڑے ہوئے. تو اس کمشنر دی ایک بیٹی سی, نوجوان حسین و جمیل تے خوبصورت, اس پاسو گزری تے ملا سراج الدین قرآن دی آیت پڑھ دے پہ. حضرات دی وقار جدو قرآن دی آیت آپ پڑھ دے پہن تے مغرب دی نماز ہے, قرآن دی آواز نکلی, قرآن دی تلاوت کر دے پہن مولانا مغرب دی نماز وچ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ
اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. جدو نے قرآن سنیا نا، قرآن دی آواز کرنا اچ پئی تے کرنا دے راستے دل چلی گئی، اس سے جگہ تے قدم رکے واپس آئی تے جدو تکیا نا تے ہاتھ بن کے ایک بزرگ نورانی شکل کھلوتے تے حیرت نال ویندی اے بھئی اگے تے بندے ساڈے ابے اگے ہاتھ بن کے کھلوندے سن، اے کدی اگے کھلوتا ہے؟ ویکھیا تے کمرہ خالی ہے. مولانا سربا سجود ہوئے، رکوع کیتا، سجود کیتا، پھر قرآن پڑھیا. بچی حیران ہے بھئی یہ مولوی صاحب کس انداز دی عبادت کر رہے ہیں، ساڑھے چرچ تینج کو نہیں ہوندہ. دوسرا دن ہویا جدو اثر دی ٹائم ہویا نا تے قرآن دی کشش کھچ کے اس سے کمرے کو لے آنا جیتھے مولوی صاحب مغرب دی نماز قرآن اچھی آواز نال پہ پڑھ دے. حضرات دی وقار اذان دی آواز سنی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ دے کلمات سنے، اشہدو ان محمد الرسول اللہ دے کلمات سنے تے مولوی صاحب دی خدمت حاضر ہو کے تے او ماجرہ سن دی رہی، تک دی رہی. ایک دن اپنے والد کو تیار ہو کے گئی تے عرض کر دی ابا جی جڑے استاد تہانوں پڑھان دے انہاں نوں آکھو مینوں بھی فارسی پڑھان کرن. حضرات دی وقار ملا سراج الدین آئے، فرمایا بیٹی فارسی دی کتاب لیو. بیٹی کہندی استاد جی میں فارسی پڑھن واسطے نہیں، مینوں او آیتاں پڑھ کے سناؤ، مینوں رب دا کلام سناؤ جیڑا نماز وچ پڑھ دے رہندے ہو. حضرات دی وقار آؤ توجہ فرماؤ، جدو یہ بات عرض کی تھی تے استاد حیران ہو گئے. انہوں نے کیا بیٹی تیرا ابا ناراض ہو گیا؟ انہوں نے کیا ابے نوں پتہ ہی نہیں لگنا، تسی مینوں قرآن پڑھاؤ. مولانا نے قرآن شروع کرایا، بچی قرآن پڑھ دی گئی. جدو سارا قرآن پڑھ لیا تے قرآن جی جگہ جگہ سرکار دیاں نعتاں سنیاں تے کہندی ہے استاد جی کدا قرآن ہے اس صاحب قرآن دیاں گلاں سننا چاہنیاں، کوئی کتاباں لیا کے دیو. استاد اور نے کتاباں مستند علماء دین دیاں دتیاں. بچی قرآن پڑھ دی گئی، مدینے والے دی عاشق بن دی گئی. ادو سرکار دی سیرت پڑھ دی جاندی، ادو سرکار دی عاشق ہو دی جاندی ہے. جدو پورا قرآن مکیا نا تے ایک دن سامنے مٹھائی رکھ کے تے کہندی ہے استاد جی اج مینوں بھی اس یار دا غلام بناؤ جدا تسی کلمہ پڑھ دے. نے آکھا بیٹی استاداں نوں تیرے باپ نوں پتہ چلے گا تے کم تے بڑا خراب ہو سی. فرمایا استاد جی تو فکر رہو، تہاڈی ذمہ داری میں اٹھانی ہے، مینوں تسی کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا. حضرات مولانا سراج الدین فرماندے نے میں اس نو پڑھاندا رہا، او دین اسلام دی مکمل عالمہ بن گئی، پر وہ دے گھر دے کسے فرد نو بھی اے پتہ نہ لگیا بھئی یہ قرآن تو اتنا متاثر ہوئی ہے کہ مسلمان ہو چکی ہے. ان بات مزیدار اس تو اگے ہے جو بات قابل غور ہے. ملا سراج الدین فرماندے نے میں حسب معمول آیا تھا، ایک دن میں نے پتہ لگا بھئی بچی بیمار ہے. میں تیمارداری واسطے گیا تے بچی اپنے کمرے چ موجود سارے لوگاں نو باہر کڈیا. حضرات ذرا توجہ فرمانا، کہندی ہے استاد جی میں تواڈے سامنے ایک خواہش دا اظہار کرنا چاہنی ہاں. تسی بڑی وفاداری تے پیار تے محبت نال مینوں پڑھایا ہے، تسی بھی اس نبی دے غلام ہو جس نبی دی میں غلام ہاں. تسی بھی او نئی زلفاں دے عاشق ہو جنہ دی میں عاشق ہاں. استاد جی جدو میں مر جاواں، جدو میرے ساہ پرواز کر جان، روح نکل جائے، انہاں نوں مینوں عیسائی طریقے دے نال عیسائیاں دے قبرستان وچ دفن کرن دیا جے، پر میرے نال وعدہ کرو جدو مینوں دفن کر کے آ جان میں عیسائیاں دے قبرستان وچ نہیں رہنا چاہندی، میری میت نوں کڈ کے مسلماناں دے قبرستان وچ رکھیا جے. آپ فرمان دن میں وعدہ تے کر لیا، پر جدو واپس آیا تے بڑا حیران بھئی یہ کم کی نہیں ہوئے گا. اسے رات نو بچی دا وصال ہو گیا، میں بھی جنازے دے نال گیا. عیسائیاں نے اپنے طریقے نال جویں او سروس کر دین، جویں انہاں دا طریقہ ہے دعا کرن دا، کر کے اپنے قبرستان وچ دفن کیتا. میں نشان لا کے واپس آ گیا، اپنے 4 بیلیاں نو بلا کے اعتماد وچ لے لیا. انہاں نال گل کر لئی کہ یار معاملہ اس طرح دا ہے. انہاں کہیا جی اسی تواڈے نال
فرماندے نے قبرستان چلے گئے، بڑی توجہ رکھنا، جا کے قبر تے کھڑے ہو کے قبر کشائی کیتی ہے، قبر کھولیے، جدو قبر کھولیے لاش دا تابوت باہر کڈیا تے حیران قبر وچ میت کوئی نہیں، قبر خالی نظر آئی ہے، اسی حیران ہو کے واپس آیا، فرماندے نے اسی سو گئے، رات وچ مینوں نبی پاک سرکار دی اس سچی عاشق دی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں پوچھیا بیٹی میں تے حسب وعدہ گیا تھا پر تیری میت نظر نہیں آئی، وجہ کی ہے؟ بیٹی جواب دے دیئے استاد جی تھانوں اجے پتہ کوئی نہیں، عالم ارواح دے اندر جدا کلمہ پڑھ کے میں آئیا، لجپال نبی نے کتنی دستگیری فرمائی ہے، فرمایا سمجھ نہیں آئی بیٹی کی چاہیے، فرمایا دفن کر کے آن والے اجے پیچھے نہیں ہٹے ہون گے، آمنہ دے لال نے دیدار کروایا ہے۔ حضرات دی وقار بات نو سمجھنا، حضرات دی وقار توجہ فرماؤ، بھی بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو بیٹا بیٹھو، حضرات دی وقار آپ فرمانے بیٹا بھائی توجہ فرماؤ، ان چھوڑو، تسی اپنے قلب تے توجہ دیو، اس نو چھوڑو یار، اپنے دل تے دھیان دیو، تسی ایدیو دنہ تکو تصور چ مدینے ٹر جاؤ نا۔ حضرات دی وقار بیٹا پھر تیری لاش کتھے چلی گئی ہے، بیٹا تیری میت کتھے وے؟ تے ملا سراج الدین فرماؤں نے بچی میں نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، آپ فرماؤں نے استاد جی عالم ارواح کے اندر ایک بڑا عجیب طریقہ تکیا ہے، جیڑا مدینے دا عاشق ہوئے او دی لاش کتھے بھی ہوئے انہوں مدینے بھیج دیتا جاندہ ہے، جیڑا مدینے رہ کے لندن دا عاشق ہوئے، فرانس دا عاشق ہوئے یا پیرس دیاں گلیاں دا دیوانہ ہوئے، وہ پاویں مدینے مر جائے انہوں اتھے بھیج دیتا جاندہ ہے۔ اور آؤ تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آرہ اول دے اختتام تک واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ فرما دینے میں ایک عالم دین دا واقعہ بیان فرما دیں کہ میں جنت البقیع دے اندر عالم ارواح دے اندر تکیا ہے، کوئی اٹھا تے کچھ میتہ رات نو آ رہی نے کچھ جا رہی نے، میں لے آن والے تو پوچھیا یار کی ماجرہ ہے؟ فرمایا ماجرہ کوئی نہیں، جیڑے دور مدینے دے عاشق مردے نے انہاں نو مدینے بلا لیا جاندا ہے، پاویں کتھے مر جان، جڑے دنیا دار ہوندے نے پاویں مدینے مر جان دور بھیج دیتے جاندے نے۔ کوئی بال دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے سانو ایویں نہیں مدینے نال پیار ہویا ہویا، مدینے والا ماہی لجپال ہی ہے، دنیا دے جتنے بھی وفادار تے پیار کرن والے ہون بڑے ڈاڈھے یار ہون رب جان دا چھڑ جاندے، اور نام ہی چھڑن تے گواہی دیو قبر تو اگے تے کوئی نہیں نہ جاندا۔ اے آمنہ دے لال سونا تیرے غلامہ دی عظمت تو قربان، سونا تیری لج پالی تو صدقے، جتھے سارے چھڑ جان تو اتھے بھی غلامہ دی باں پھڑ لین۔ تکیا نہیں تو ساں بڑے بیلی، اور آج کل تے میں آنا بیلیاں تے اعتبار کر دئی بندہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بیلی سب تو زیادہ دھوکھا ہی بیلی دین دے ہو، بیلی بڑے بڑے نا سجنا، پر میں قربان جاواں تینوں بیلی بڑے نظر آن گے پر آمنہ دے لال جیا بیلی کوئی نہیں نظر آئے گا۔ حضرات دی وقار بڑے بڑے لجپال دے وفادار جنہ دے ساہ نہیں نکل دے تینوں تکیوں بغیر، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے سہ سہ جوڑی سنگت دے کے پر آخر ویتا پئی جنہ باج گزارا نہیں تیو شکلہ یاد نہیں رہی۔ بیلی بڑے بڑے ہوندے میں جمعے تے بھی تانوں دسیا سی، پر یار بیلی چنگے بنایا کرو، بیلی چنگے ہون تے بندہ جنت وچ بھی ٹر جاندا ہے، صدقہ بیلیاں دا۔
بیلی نہ چنگی ہون تے بندہ دوزخ وچ بھی ٹر جاندا جے اس واسطے کیونکہ صحبت سہلے ترا سہلے کو ند صحبت تالے ترا تالے کو ند نیکاں دی صحبت تینوں نیک کر دے گی رب دا نا ہے نشیاں نو بیلی نہ بنایا کرو چرس تے سگرٹ پین والے بیلی نہیں ہونے چاہیے بیلی نبی دے غلام ہونے چاہیے دال آن والے بیلیاں تو بچیا کرو نا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں اپنی مضمون دی طرف آنا میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے بیلی بڑے بڑے وفادار بڑے بڑے پیار کرنے والے فرماندے نے بیلی بیلی اے ہر کوئی آکھیں کہ میں بھی آقا بیلی اس ویلے دا اے کوئی نہیں بیلی جدو ترسی جان اکیلی بے شک بیلی کوئی نہیں پر سانو تے غم کوئی نہیں نا اسی او بیلی بنایا ہے جیڑا قبر چ بھی کلیاں نہیں چھڑدا حضرات دی وقار تائیں تے اسی آنے آنا کہ سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دے دینے میں سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دے دینے خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ حضرات بہن بھائی رشتہ دار سارے سجن تے بیلی جدو چھڑ کے آ جاندے تے فرشتے آ جاندے سوال کرنا لے دس بھئی دنیا تے کی کردہ رہا ہے تے حضرات میں قربان جاواں آمنہ دلال سونا تیری عظمت کو غلامہ کو فرشتے آنا ہے نا تے کہیں پھر ایتھے ہوئے نا بھیڑ بن جائے جی تے اسی اپنے اپنے یاراں تے بیلیاں نو فون کرنے ہیں بھئی یار میں نو مسئلہ بن گیا ہے میری مدد کریو لیکن قبر اچھ کوئی فون نہیں چلنا قبر اچھ صرف آمنہ دے لال نال گل ہو سکتی ہے جے رابطہ ہویا تے رابطہ ہونا شرط ہے جے رابطہ ہویا تے مدینے گل سنین دی ہے قبر اچھوں میں کیونکہ مدینے چو فون دی طاقت ہی نہیں اتھو سنے تے آمنہ دا لال سندا ہے حضرات دی وقار اگر سنانا چاندے ہو تے انج سنا لے آجے سنے فریادی پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کنی دھر کے جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا ایتھے بولدا ہویا رب جاندا ہے اوتھے بھی بولے گا زبان تے یا رسول اللہ دا نعرہ اگر ایتھے چڑھیا ہویا تے اوتھے بھی زبان بولے گی چپ نہیں رہے گی جڑے ایتھے چپ نے شاید اوتھے بھی چپ رہن جدے سینے تو یا رسول اللہ نکلیا اوتھے بھی بولے انشاءاللہ حضرات دی وقار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو قربان نہ جائیے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دین لوگ کہتے ہیں جی قبر اچ بڑا خوفناک منظر ہوئے گا تے اسی بھی آنیا ہوئے گا پر وہ منظر وہ تو بدل جائے گا نا
بھائی منظر بدلے گا نا جدے غلام ہاں جدو وہ تشریف لے آنگے ادو قبر جنت دا باغ بن سی کہ نا بھائی جدو آمنہ دے لال نے آنا ہے پھر قبر جنت دا باغ کی میں نہ بنے گی حضرات دی وقار قبر بڑی اوکھی ہے پر قبر اوکھی سوکھی ہو جاندی ہے جدو سرکار آ جان گے حضرات دی وقار میاں صاحب بڑے پیار نال گل سمجھا گیا فرماندے نے لوکا سانو ایان ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا اور جندے موجے کملی کالی اسا سنیا ہے قبر دے دیش اندری پنڈ آیا کھاتے منزلہ بھاریالی ایک کوٹھڑی مللی رہن خاطر جدے نا کوئی کوئے نا باریالی جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماری اڈاریالی جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج الاوی بازیاں ہاریالی محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا اور کملی والے دیا سچیاں یاریالی چھڑ دیو نہ کچیاں یاریاں چھڑ دیو نہ گندیاں یاریاں آؤ نہ میرے آمنہ دے لال دے غلام بن جاؤ اوہ سجنوں جدو سارے چھڑ جانا جے قبر وچ دولت مال اے دنیا دے اولاد کم نہیں دیانا اے قبر وچ آمنہ دے لال نے کم آنا جے تام آتے دے کہہ رہا نا کہ قبر دی اندر سرکار آنگے تے غلاموں پکی گل جے سید سمجھ لو عالم دین سمجھ لو اپنا امام سمجھ لو گل سچی پیا کرنا میرا ایمان تے عقیدہ ہے جدو بھی قبر آ جاؤ قبر دی اندر مدینے والے منہ کر لیا جے اوہ پاویں گناہگار ہے پاویں لاکھ برے ہے میری سرکار گناہگاراں نو وی سینے نال لا لیندے جے کیونکہ میرے اللہ دا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور رحمت للعالمین نے
مدینے والے منہ کر گیا کہ جے سنی فریادی پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کلے ڈر کے پیڑا اڑیا میرا وچ کپڑا دے جتھے مچھلی بیندے ڈر کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی باری امت مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا نسیما جانبے پتہا گزر کر عالم محمد را خبر کر پنجابی ایک سمجھ لوا کی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے کی سونے بس قبر ایکو سندیسہ دیا جائے کہ یا رسول اللہ پیڑا اڑیا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہیں باندے ڈر گئے محبوب سبحانی حبیب ربانی میری خبر نہیں ہو جب کر کے تو نسبت جلان دی یہ سونے نر ہو سی تیو کٹھی لگ سڑی تر کے حضرت دی وقار نسبت حضور نال ہوئی تو سنیو سانو کیڑا ڈر ہے انشاءاللہ بیڑا پار نہ ہو جاسی معزز و محترم اسی کسی عام بندے نال تیاری نہیں نہ لائی اساں تے لج پالاں دے غلام ہاں کسے دی کسے نال ہے کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں کوئی آندہ میں کسے دی پارٹیاں ممبر رسول تے بے کیا نیا ساریاں پارٹیاں بعد اچنے سب تو پہلے اسی تاجدار مدینہ دی پارٹیاں سنی تے پارٹی حضور دی نے سنی تے جائیداد ہی حضور دی نے سنیاں دا گھر تے بار مال تے اولاد بچے رزق ساڑی ہر چیز آمنہ دے لال دے قدمہ تو قربان ہے معزز و محترم سامعین اللہ فرماندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل فرمایا بڑی برکت والی بڑی عزت والی تے بڑی حرمت والی رات ہے اے او رات ہے میرے قبلہ ابا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ واقعہ بڑے پیار نال بیان فرماندے ہوں دے سن کے شمسون اسرائیلی دا ذکر حضور نے اپنے غلامہ دی مجلس فرمایا نا کہ اور 1000 مہینہ اس نے عبادت کی تھی تے بڑی بے ریا عبادت کی تھی بڑی خلوص نال عبادت کی تھی دن نو جہاد رات نو قیام صحابہ کا دن سونا اگدو تے انج دا جہاد ہی نہیں ہونا تے جے جہاد کر بھی لیا تے ساڑیاں تے انیاں عمرہ ہی نہیں وہ بنی اسرائیل دا بندہ ود نہ گیا تو جبریل امین اے آیت لے کے نازل ہوئے محبوب اپنے غلامہ نو کہہ دیو لیلۃ القدر خیر من الف شہر جیڑا تیرا غلام اس ایک رات نو جاگ جائے گا جاگ کے ذکر سن لوے گا ذکر کر لوے گا انہوں 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا کیتا جائے ایمیں تے نہیں نہ بیٹھے ایسی چھوڑیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بھر کے جاواں گے خالی نہیں جان دے میرے دوست آؤ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ملاحظہ فرما لو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں
جبریل امین اس رات نو نازل ہوندے نے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، تہاڈے موڈیاں نال موڈے لا کے بیٹھے ہوئے محسوس کرنے دی گل رب جاندا بیٹھے. قرآن گواہ ہے نا، میں قسم قرآن تے اٹھا رہا، قرآن دے اس بیان تے قسم اٹھا رہا، اپنے نبی دے فرمان تے اٹھا رہا بھائی فرشتے تواڈے نال ہوندے نے. جدوں تسی دعا منگنی ہو تے تواڈے نال فرشتیاں آمین آکھنی ہے. یا اللہ جو منگدے نے انہاں نو دے نا، ہن منگنا تے اسی ہے نا. یا اللہ جو منگدے نے انہاں نو دے، اسی منگاں گے اللہ عطا فرما دے گا. تے جدوں پھر فرشتے اٹھن گے نا تے رب دی بارگاہ جان گے تے اللہ فرمائے گا فرشتیو زمین تے گئے سو، یا اللہ گئے سو، کتھے گئے سو؟ یا اللہ جامعہ مسجد نور اچ گئے سو. حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دارا مسجد دا نا نہیں، مجلس دا ذکر ہے، مجلس خیر یعنی محفل ذکر اچ گئے سا، فلاں محلے اچ گئے سا، فلاں قریے اچ گئے سا. تو ساڈا بھی تا ایک محلہ ہے، وہ غریباں دا ہی ہو سی، سرکار دے آن گے نا، حضور فرمان گے، اللہ فرمائے گا فرشتیو کی منگ دے سن؟ یا اللہ گناہاں دیاں معافیاں منگ دے سن. اللہ فرمائے گا فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں انہوں نے معاف فرما دیتا. تو آج اسی گناہاں دیاں معافیاں منگاں گے. بعد لوگ یہ سمجھ دیں جی گناہ بڑے نے شاید اللہ معاف نہ فرمائے. تے سجنا میرے نبی پاک سرکار فرمان دیں زمین تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک بندے دے گناہ ہونا تے اللہ کو معافی مانگ لے تے رب فرماندا ہے تیرے جننے بھی گناہ نے میری رحمت تو زیادہ تے نہیں نا. اور مشکات شریف کی حدیث سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ شریک ہوئے تو سرکار نے تکیا کہ ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا ہے کہ وہ دیوانہ وار اپنے بچے نو ڈھونڈ دی پھر دیئے جی. تو حضور فرماندے نے عمر فاروق نے مخاطب فرما کے عمر اے عورت اگر اس نو اپنا بچہ مل جائے تو کیا اے بچے اپنے نو آگے جلائے گی؟ بڑی توجہ رکھنا. حضرت عمر فاروق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر قدرت رکھ دی ہوئی اے اپنے بچے نو تے نہیں جلان دی جڑی گم ہون تے بے قرار ہوئی پھر دی. تو سرکار نے فرمایا عمر اللہ اپنے بندیاں نال اس عورت تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اسی بھی تے بندے ہی ہیں نا. توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی آئے، انہوں نے ہاتھ دے اتے چادر لپیٹی. آپ فرماتے ہیں صحابی یہ کی ہے؟ عرض کردن یا رسول اللہ میں گزر رہا سا تے ایک جھاڑی دے اتے چڑیا دے بچے ویکھے نے، سونا میں وہ بچے اٹھا لیں. جدو میں بچیاں نے اٹھایا ہے نا تو سرکار وہ چڑیا میرے ارد گرد گھومن لگ پئی ہے. مشکات حدیث موجود ہے، چڑیا میرے ارد گرد گھومن لگ پئی ہے. سرکار میں چڑیا دے بچیاں تو پردہ ہٹایا ہے نا، جدو زمین تے رکھیں تو چڑیا اپنے بچیاں اٹھے گر گئی ہے. میں دونوں کٹھیاں اٹھا لیا تو سرکار ہن میرے کول موجود نہیں. حضور فرما دے نے صحابی جا اس چڑیا نو چھوڑ دے. آپ فرما دیں میں چڑیا نو تے چھوڑیا نا تے حضور فرما دیں صحابی جتنی یہ چڑیا اپنے بچیاں تے مہربان ہے نا میں نو اس رب دی قسم ہے جس میں نو حق نال مبعوث فرمایا ہے رب اپنے بندیاں نال اس تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے. گناہگار ضرور ہاں لیکن بندے رب دیاں مفرور تے نہیں نا، رب معافیاں دے گا. مشکات دے اندر حدیث ہے سماعت فرماؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ بڑا گناہگار سی، انہیں اپنے بچیاں نو وصیت کی تھی کہ بیٹا جدو میں مر جاواں نا میں عمل چنگے نہیں کیتے، میں عمل چنگے نہیں کیتے، مینوں جلا دیا جے، دفن نہ کریا جے کیونکہ قبر وچ حساب ہوئے گا. مینوں جلا کے میری راکھ ادھی جنگلاں وچ بکھیر دیا جے، ادھی سمندر وچ دریاواں وچ بہا دیا جے تاکہ میرے کو حساب نہ لیا جائے. حضرات علی وقار تاجدار مدینہ دی تقریر ہے، میری نہیں ہے، میں تے صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرکار فرما دینے دے بچیاں نے اوویں ہی عمل کیتا، او دے بچیاں نے اوویں ہی عمل کیتا، انہوں جلایا، جلا کے او دی راکھ ادھی ہواواں وچ ادھی سمندراں وچ بہا دتی ہے. تے جدوں رب تعالیٰ دی قدرت نو اس بات دی طرف تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دارانو ایک معجزہ ایک قدرت دا انداز دکھانا سی. اللہ تعالیٰ فرمایا دریا اکٹھی کر دے دی راکھ، ہوا نو حکم دیتا کٹھی کر دے. جدو ساری کٹھی ہوئی تے اللہ فرمایا بندیا
میرے تو دور کیویں جا سکنا ہے، میں تے تیرے کو حساب لے ہی لواں گا، دس اے عمل کیوں کیتا ہی، کیوں اس طرح دا حکم اپنے بچیاں نو دتا ہی؟ تے ہاتھ جوڑ کے رب تعالیٰ دی قدرت چرز کرے گا، یا اللہ میں صرف تیرے خوف دی وجہ تو انج کیتا ہے کہ میں اللہ تو ڈر گیا ہاں کیویں حساب دیاں گا۔ کہ رب تعالیٰ نے کی فرمایا ہے، قدرت نو رحم آیا، رب دی رحمت جوش میں چائی، فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں اس گناہگار نو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اتنا مہربان ہے اللہ۔ اور یہ حدیث تے آپ حضرات نے اکثر سنی ہو سی نا کہ ایک آدمی نڈین میں قتل کیتے، کنے تو اڈیچ تے ایک بندے دا بھی قاتل کوئی نہیں نہ بیٹھا، نڈین میں قتل کیتے۔ نڈین میں قتل کرن تو بعد میرے دوست رب تعالی دل وچ ایمان دی شمع پائی تے ایک راہب کول گیا تے آکھیا جی میں نڈین میں قتل کیتے نے، کوئی معافی دی گنجائش ہے؟ انہیں آکھیا نہیں۔ انہیں تلوار کڈی تے انہوں بھی نال ہی شامل کر دیتا، قتل کر دیتا، 100 پورا ہو گیا۔ وہ ہن پھر کسے بندے مشورہ دیتا، انہوں نے آکھیا یار کسے اللہ والے کول ٹر جا، نہیں سمجھے گل نہیں، فرمایا کسی اللہ والے کول ٹر جا، معافیاں مل ہی جاندیاں۔ وہ چل پیا، حدیث شریف کے اندر حضور فرماندے نو چل پیا، جدو راستے سی انہیں تھوڑا جا فاصلہ طے کیتا ہے تے انہوں موت آ گئی۔ حضور فرماندے نو انہیں لفظ نے حدیث دے، یہ خطابت نہیں ہے، حضور فرماندے جدو وہ مرن لگا نا تے جیڑے پنڈ وچوں جانا چاہندا سا نہیں جتھے وہ اللہ والا رہندا سی، انہیں اپنا سینہ اس پنڈ وال کیتا، اپنا سینہ اس پنڈ وال پھیر دیتا تے اس حالت جدو دی جان نکلی نا تے فرشتے جنت والے بھی آ گئے تے فرشتے دوزخ والے بھی آ گئے، او دی روح لین واسطے تے دوویں جھگڑا کرن لگ پے۔ جنت والے آکھیا جنتی ہے، دوزخ والا آکھیا نے 100 قتل کیتا ہے، جنتی کیویں؟ جنت والے آکھیا پاویں 100 قتل کیتا ہے، توبہ دے ارادے تے اللہ دے ولی ال چل پیا ہے۔ جو اللہ دے ولیاں دی طرف چل بھی پوے جنتی ہوندا ہے، تانوں پتہ نہیں ارادہ نیک لے کے چلیا ہے۔ فرشتیاں دا جھگڑا تو نہ کہ یار جھگڑو نہ، رب کو فیصلہ کروا دے۔ اے میرے اللہ دس نام، اے مرن والا 100 بندیاں دا قاتل جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ تے میاں صاحب فرماندے نے عدل کریں تے تھاری ترکم بنے، اچیا شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون، تے میں ورگے موکالے فضل تیرے دی آس کری ماں، تے اور امید نہیں کوئی، صدقہ یار حبیب اپنے دا، تے بخش خطا جو ہوئی۔ حضرات دی وقار جدو فرشتیاں نے رب دی بارگاہ وچ عرض پیش کی تھی نا کہ اللہ فرماندا ہے جھگڑو نا، زمین ماپ لو۔ اللہ فرمایا زمین نو ماپ لو، جے تے ولی ال سفر زیادہ کر گیا ہوئے تے جنتی ہے، تے جے ولی تو دور ہے تے جہنمی ہے۔ وہ حدیث شریف چاہتا ہے فاصلہ ولی ال زیادہ سی اجے تھوڑا سفر کیتا سی، یعنی اگر پورا انصاف کیتا جاندہ تے جہنم میں جانا سی فیصلے دے مطابق۔ لیکن میں قربان جاواں رحمت حق بہانہ مجوید، رب تعالیٰ دی رحمت تے بہانے تلاش کر دیے معافیاں دین دے، اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دیے معاف کرن دے۔ حضرات محترم کوئی معافی منگنا چاہے تے اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، اے دے فرشتے تھلے آئے نے، او دے اللہ زمین نو حکم فرمایا ہے زمین بے شک فاصلہ ولی اللہ جے تھوڑا طے کیتا سو پر نیت کے نیک لے
زیادہ ہو جا. یہ ہے نا میرے اللہ دی رحمت کہ اگر بخشنا چاہے تو زمین نو آپ آندہ ہے تو انج ہو جا، تو انج ہو جا. حضرات دی وقار اللہ فرماندا ہے کہ میں تے انہاں بندیاں نال پیار کرنا جڑے توبہ کرنے واسطے بار بار میرے کو آندے. اس بات میں تسی سمجھے نہیں. ایک بندہ ایک باری گل کرے نا تو گل تو پھر جائے تو اسی اپنی دنیا چ بے اعتبار آنے ہے نا. بھائی بندہ بے اعتبار ہے، گل کیتی سو مڑ گیا. لیکن اللہ فرماندا ہے مینوں ہی ہو جیاں بے اعتباراں نال بھی پیار ہے جڑے ایک باری آندے نے یا اللہ معافی دے، پھر واپس جاندے مڑ گناہاں نال بھری جاندے، مڑ واپس آ کے آندے معافی دے. مینوں ہی ہو جیاں گناہگاراں نال بڑا ہی پیار ہے. قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے انہو کان للأوابین غفورا، جو بار بار پھر کے آندے نا رب تعالیٰ نے انہاں نو بخش دیاں بڑا پیار آندا ہے. وہ بار بار آندے، رب بار بار مہربانیاں کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور ایک گناہگار 70 مرتبہ، حضور فرماندے رب تعالیٰ اس تو بھی زیادہ مہربان ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں حضور دے کول ساں، حضور ممبر تے بیٹھ کے تقریر پہ کر دے، حضور ممبر تے بیٹھ کے تقریر پہ کر دینا، اور یہ تقریر دا جملہ غور نال سن لینا اور شاید یہ ساری بخشش دا سامان بن جائے. آپ فرماندے حضور پہ فرماندے والی من خوف مقام ربہ جنتان، جی آنکھ چو خوف خدا تو آنسو آ گئے، جڑا خوف خدا تو ڈر گیا انہوں ایک نہیں دو جنتاں ملن گیا. اس واسطے کوشش کریا کرو رب تعالیٰ دی خوف اتھر نکل جائے. اور میرے آقا دی حدیث سماعت فرما لو. اور یہ حدیث آج ہی دوران مطالعہ میری نظر تو گزری ہے. سرکار مدینہ فرماندے کہ جدوں رب دی بارگاہ حاضر ہو قرآن پڑھو تے رویا کرو. رون نہ آئے تے رون دی کوشش کریا کرو، کیونکہ جتھے کوئی روندا پیا ہوئے نا رحمت دے رجوع کر دی. حضور دا فرمان ہے، حضور فرماندے جتھے آنکھ وچ آنسو گردا ہوئے نا رحمت اتھے رجوع کر دیے. اس واسطے حضور فرماندے والی من خاف مقام ربہ جنتان. حضرت ابی درداء فرماندے یا رسول اللہ وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ پاویں زانی ہوئے پاویں چور ہوئے. سرکار نے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا خوف خدا تو ڈر گیا پاویں زانی ہویا تے پاویں چور ہویا اللہ دو جنتاں دے گا. حضرت ابو درداء دوجی باری مڑ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ پاویں زانی تے پاویں چور ہویا. دوجی باری حضور نے مڑ تیجی باری فرمایا ہاں. جدو وہ 3 باری پھر آکھیا نا یا رسول اللہ پاویں زانی ہوئے تو یا رسول اللہ تاویں پاویں چور ہوئے. سرکار نے فرمایا ابو درداء تو اپنی نک نو زمین تے بھی رگڑدا رہے تو جڑا مالی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا خوف خدا دل وچ لے آیا رب انہوں جنتاں 2 عطا فرمائے گا. اج 2 جنتاں لے کے اٹھنیاں نے اتھوں بھائی ٹھیک ہے نا. اپنے رب کو 2 جنتاں لے کے جانیاں نے اسی. میرا دوست اج دی رات او عظیم الشان تے با برکت رات ہے جس رات دے اندر قرآن دا نزول ہویا ہے. مسلمانہ واسطے بڑی خوشی دی بات ہے. دوست یاد رکھو اللہ کریم دے کریم بارگاہ دے اندر اس دے خزانیہ دے اندر کسی چیز دی کوئی کمی نہیں ہے. فقط منگن والے دا انداز ٹھیک ہونا چاہیے. منگو انداز ٹھیک رکھ کے میرے رب دی بارگاہ کوئی کمی نہیں ہے. رب دے خزانے بھرے ہوئے نے رحمت حق. اللہ تعالیٰ اج دی رات نو اپنے بندیاں تے خصوصی مہربان ہوندا ہے. ماں باپ دے گستاخ نو معافی نہیں ملنی، شرابی نو معافی نہیں ملنی، 2 مسلمان بھائیاں نو لڑان والے نو معافی نہیں ملنی، رشتہ داراں وچ تفرقہ ڈان والے نو معافی نہیں ملنی. اگر یہ جرم ہے تے ہنے جا کے معاف کروا لینا. اتنا معاف کیتا تے رب معاف آپ ہی فرما دے. میرا دوست ہن تھوڑی دیر محفل ذکر ہوئے گی. اللہ فرماندا ہے میرا ذکر کرو، جتھے اللہ دے ذکر دی محفل ہوئے اتھے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے. تھوڑی دیر واسطے اپنے دلانو نرم کر لو. ہر بندہ بادب ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہو کے بیٹھو. اگر کوئی چیز ہے سر ڈھانپ لو اور نگاہاں بند کرنی ہیں. میرے نال ذکر دا دور کرنا ہے. جدو ذکر ختم ہوئے گا تو پھر اس یہ ذکر رب دی بارگاہ پیش کرانگے کہ مولا سانو معافیاں عطا فرما. دعا کرانگے رب تعالیٰ شاید ساڑھے تے نگاہ کرم فرما دے.
بھئی انہوں ذرا نا لائٹ نو آف کر دیں